الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث لے کے میں پیش ہوا ہوں۔ حدیث ہے ابو داؤد کی 650 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے جوتے اتار کے اپنے بائیں جانب رکھ لیے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار لیے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے۔ اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، یعنی کوئی گندگی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتے دیکھ لے، اگر ان میں نجاست لگی ہوئی نظر آئے تو انہیں زمین پر رگڑ دے اور ان میں نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کری ہے، اس سے میں نے جو ہے 5 پوائنٹس نکالے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پوائنٹس کی شکل میں رکھ دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت بھی ہے۔ لیکن اب ہم جو ہے ہماری مساجد کے اندر تو جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہاں تو غلیچے، قالین یا جے نماز بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کے لیے بات ہے، ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں جو ہے اس طرح کی کوئی جے نماز نہیں بچھی ہوئی ہوتی تھی، مٹی پہ نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول علیہ السلام، تو وہاں پر وہ جوتے پہن کے ہی آیا کرتے تھے، تو جوتے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے ٹائم میں یہ حدیث اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی فوجی ہے وہ جوتوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، یا کوئی ایسا ملازم ہے جس کو وہ ہر وقت جوتے پہن کے رہنا پڑتے ہیں اور وہ اس کو نماز مسجد میں نہیں بلکہ باہر ہی جماعت بنانی پڑتی ہے، 5-10 لوگ وہ جماعت بنا کے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہی میں جوتے اتار کر رکھ دی صحابہ کرام نے بھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل فون اگر رنگ کرے تو وہ جو ہے اپنے موبائل کو نماز کے دوران ہی سوئچ آف کر دے یا سائلنٹ کر دے۔ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو اپنے موبائل کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے سوئچ آف ہوگا یا سائلنٹ ہوگا، تو وہ اپنا موبائل سوئچ آف یا سائلنٹ کر سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا موبائل بج رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی نماز میں خلل پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے بند نہیں کرتے موبائل کہ بھائی ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ تو موبائل میں گانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان کو اتنی شرم نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے اپنے موبائل کو بند کر دیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ نماز کے دوران اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جیسے موبائل بج جائے آج کے دور کے اندر، تو وہ اپنا موبائل کو سائلنٹ کر لے۔ اور اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ اسے یاد آ جائے بعد میں اور وہ کوئی مٹی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے جوتے پہن کے، اور اسے بعد میں یاد آ جائے کہ میرے جوتے کے اندر تو نجاست لگی ہوئی تھی، تو اب میں کیا کروں، تو اسے جوتے اتار کے اپنے بائیں جانب رکھنے دینا چاہیے اگر وہ امام ہے۔ اگر مقتدی ہے تو اسے پھر اپنے جوتے اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں رکھ لینا چاہیے، کیونکہ ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے کوئی اور ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے اگر وہ مقتدی ہے تو۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ جوتوں میں نجاست لگے ہونے پر اس کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو زمین پر رگڑ دیں اور زمین پر رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پوری طرح رگڑ دیں، یعنی وہ نجاست جو بھی لگی ہے، گوبر ہے یا مینگنی ہے یا کوئی دوسری اور نجاست ہے، تو اس کو صاف کر لیں، دور کر لیں مٹی سے رگڑ کر۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ہے علم غیب، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم کا غیب تھا۔ ہم غیب کا علم تھا، اس بات سے انکار نہیں کرتے، لیکن غیب کا علم اتنا تھا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ دیتے تھے، یعنی وہ علم جو تھا وہ عطائی تھا، ذاتی نہیں تھا، یعنی دیا ہوا تھا، خود کا پرسنل نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود پرسنلی
جانتے ہیں بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے غیب کا علم. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا تھا غیب کا علم. اس کے تعلق سے علیم مرزا بھائی کی میں نے جو ہے ویڈیو بھی اپلوڈ کری ہے پرسوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں مزید مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. 5واں پوائنٹ ہے جو میرے اس ویڈیو کا عنوان بھی ہے ایک طرح سے، وہ ہے اتباع رسول. یعنی دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابیوں کا معاملہ کیا تھا کہ نماز میں آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. کوئی چوچرا نہیں کہ ہمارے لیے ابھی حکم تھوڑی ہوا ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے آج اللہ کے رسول علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے کتنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے احادیث آ جاتی ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے عالم صاحب تو اس چیز کو نہیں مانتے، ہمارا مسلک میں یہ چیز نہیں مانی جاتی، ہمارے جو ہے مولوی صاحب اس چیز سے منع کرتے ہیں، ہمارے جو ہے فرقے کے اندر یہ باتیں نہیں چلتی. ہاں حدیث صحیح ہے لیکن اس سے تو دوسرا مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اللہ کے رسول کی ایک حکم پر اپنا گردن کٹانے کو تیار، اور کہاں ہمارا معاملہ کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہمارے تک آ جاتی ہیں صحیح حدیث، اس کے باوجود ہم اپنا مسلک جو ہے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے صحابہ کرام کی طرح اپنے آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع میں لگا دیں. کوشش یہی کرنی چاہیے. میں مزید صحابہ کرام کے تعلق سے، اتباع رسول کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا. یہ 5 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس حدیث سے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو ہے ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق بات کہنے کی، سننے کی، اس کو آگے پہنچانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.